طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے۔ یہی حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر روزہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں ہر چیز کی رعایت ہے۔ اگر ایک دن روزہ رکھے گا، ایک دن افطار کرے گا تو اس میں نہ عادت ہوگی، نہ کمزوری لاحق ہوگا، اور کل جنگ کے وقت کمزور بھی انسان نہیں ہوگا۔ اگر جب مٹبھیڑ ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے، اس وقت انسان کمزور بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک دن روزہ رکھے گا، دوسرے دن افطار کرے گا، اس سے نہ کمزوری ہوگی نہ عادت بنے گی روزہ رکھنے کا۔ یہ صوم داؤدی بھی بہتر ہے اور آپ نے اسی کو پسند فرمایا ہے۔ اب یہ دو طریقے ہوئے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر مہینے 3 روزے رکھے، ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھے۔ اگر ایک مہینے کے اندر 3 روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک کے بدلے جب ہمیں 10 نیکی عطا فرماتے ہیں تو ایک روزہ 10 دنوں کے برابر، تو 30 روزے ہوں گے، 3 دن اگر روزہ رکھتے ہیں تو 30 روزوں کے برابر یہ ثواب حاصل ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ اللہ نے کہا کہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اور اس سے زیادہ بھی۔ اب زیادہ کی بھی کوئی حد نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ 20 گنا 100 گنا، بلکہ اللہ نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی۔ اب زیادہ میں کتنا ہو سکتا ہے؟ لاکھ ہو سکتا ہے، کوئی اس کا متعین نہیں ہے، وہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ اس میں کتنا زیادہ عطا کریں گے۔ تو یہ 2 طریقے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھے۔ 3 روزے رکھنا یہ مستحب ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ کسی دن کے ساتھ، کسی تاریخ کے ساتھ، بلکہ جب چاہیں، شروع مہینے میں ہو یا اخیر مہینے میں ہو، جس مہینے میں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے دن تاریخ متعین نہیں ہے۔ اب ایک بات اور رہ گئی، جو یہ شوال کا روزہ ہے، اس میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عید کے بعد دوسری تاریخ سے لگاتار رکھا جائے تب جا کر 6 روزے ہوں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پورے مہینے میں جب چاہے آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ عید کے کل سے ہو یا 10 دن بعد ہو، یا جب چاہیں پورے مہینے میں 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے عید کے بعد ہی سے روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں، آپ کو صرف اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھنا ہے۔ اب تیسرا طریقہ کہ انسان ایام 20 کے اندر روزہ رکھے۔ ایام 20 کے اندر روزہ رکھنا یہ الگ مستحب ہے۔ یہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا یہ الگ مستحب ہے۔ اگر اسی روزے کو انسان ایام 20 کے اندر رکھتا ہے تو ڈبل مستحب حاصل ہوگا، اور دونوں روزے ایک ساتھ تداخل ہو سکتا ہے، ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں، دونوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اب ایام 20 کسے کہتے ہیں؟ ایام 20
کہا جاتا ہے 13ویں تاریخ سے لے کر 15ویں تاریخ تک، عربی مہینے کے حساب سے، قمری تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15 یہ 3 دن ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اس میں چاند بالکل روشن ہوتا ہے، اس میں پوری رات اجالا ہوتا ہے، اسی لیے اسے ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اس تاریخ کا روزہ رکھنا بھی بہت ثواب ہے۔ جو ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے ہیں اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ 2 سنت ادا کرے، تاکہ ہر مہینے کے 3 روزے کا سنت بھی ادا ہو جائے اور ایام 20 میں جو رکھنا مستحب ہے وہ بھی ثواب حاصل ہو جائے۔ تو 13، 14 تاریخ، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ڈبل سنت ہے۔ ایک تو ہر مہینے 3 روزہ رکھنا یہ الگ سنت ہے، ایام 20 کے اندر روزہ رکھنا یہ الگ سنت ہے، دونوں سنت ادا ہو جائے گا۔ اب ایام 20 کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے، جب جنت سے ان کو دنیا میں بھیجا گیا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن سیاہ ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم ایام 20 کے روزہ رکھو۔ جب انہوں نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو 1/3 بدن سفید ہو گیا۔ جب انہوں نے 14 کا روزہ رکھا تو 2/3 بدن سفید ہو گیا۔ جب 15 کا روزہ رکھا تو پورا بدن سفید بالکل روشن ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا۔ یہ سب معلومات، جانکاری ہمیں کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب ہم اس پر چلیں گے، یا ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، تب جا کر ہمیں یہ معلومات یا ہمیں یہ علم حاصل ہوگا۔ بغیر سیکھے ہوئے، بغیر کوشش کیے ہوئے ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اور آپ جس ذریعے سے ہمیں یہ علم پہنچ رہا ہے اس ذریعے کا قدر کریں۔ جس ذریعے سے ہمیں یہ علم ہم تک پہنچ رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد اب یہ علم پہنچنے کا طریقہ علماء ہے۔ اگر یہ علماء آپ کے بیچ نہ رہے تو یہ دین ختم ہو جائے گا، آپ کو دین سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ علماء کی شان اللہ تبارک و تعالی نے نائبین بنایا ہے تاکہ ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کے ساتھ مل کر رہیں، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان علم والا نہیں ہے اس کی قدر، اور جو علم والا ہے اس کی قدر میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے، اس لیے ہم اتنے پستی میں جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم جس کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارا نماز صحیح ہو رہا ہے، ہمارے جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارے یہی علماء کرام کام آتے ہیں، نکاح کے وقت یہی کام آتے ہیں، ہر وقت یہی کام آتے ہیں، لیکن ان کو کیسے نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ سب سے گھٹیا نظر سے۔ حالانکہ اپنے علماء کی قدر کریں گے تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر علماء کی قدر نہیں ہوگی، ہم اپنے اماموں کی قدر نہیں کریں گے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں آپ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، آپ کی مالداری، آپ کی بڑاپن صرف دنیا ہی میں رہے گا۔ آپ کسی علماء کو یا امام کو اس کی حیثیت سے نہیں، اس کے علم کی وجہ سے قدر کرتے ہیں کہ وہ عالم دین ہے،
وہ قرآن کا حافظ ہے، اس لیے اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے۔ جب تک آپ ان کی عزت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر قوم اپنے رہبر کا، جو اس کو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ غیروں میں دیکھ لیجئے کہ کتنا اس کا مقام ہے۔ آج ایک عالم دین بدنام ہو رہا ہے، جیلوں میں جا رہا ہے، پھر مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ حالانکہ ہمارے مقتدا ہے، ہمارے رہبر ہے، ہم اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ نہ ہمیں اپنے اماموں سے عقیدت ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیے، ہم نے ان کو پیسہ دے دیا، نوکری پر رکھے ہوئے، پیسے سے مطلب ہے، ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو کل قیامت میں پھنسیں گے، کل قیامت میں یہی سفارش کریں گے۔ آپ اگر سفارش کے امیدوار ہے تو آپ کو عالم دین سے محبت رکھنا ہوگا، اپنے اماموں سے رکھنا ہوگا۔ اگر ہم امام سے یا عالم دین سے محبت نہیں رکھتے، عقیدت نہیں ہے، ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر محبت نہیں ہے دوسری مسجد میں چلے جائیں۔ اگر محبت نہیں ہے تو آپ کا یہ عبادت کرنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ جب ایک امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس سے محبت نہیں، اس سے دشمنی ہے، یہ کیوں؟ حالانکہ آپ کے نماز کو درست کرا رہا، آپ کے ہر اعمال کو، آپ کے ہر برائی کو، معاشرے میں جو بھی برائی ہوتا ہے یہی علماء کرام اس سے مٹاتے ہیں، وہی صحیح راستہ دکھاتے ہیں، پھر بھی اس سے دشمنی۔ تو یہ ہماری ترقی نہیں ہے جب تک ہم اپنے دین کو سیکھنے والے یا دین کو جاننے والے اس سے محبت نہیں ہوگی، لاکھ کوشش کر لے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ترقی کر لیں گے لیکن آخرت کے حساب سے آپ ترقی یافتہ نہیں ہوں گے۔ آپ چاہے جتنا بھی کوشش کر لیں، جب تک ہمارے اندر بغض ہوگا، ہمارے اندر دشمنی ہوگا، ہم کسی کے خلاف، ہاں کوئی مسلمان ہو، اگر ہم نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان چیزوں کو ہٹانا ہوگا، پیار و محبت سے ہم زندگی گزاریں گے، تب جا کر ہماری زندگی ایک شاندار، تب جا کر ہم کامیابی کی طرف چلیں گے، تب جا کر ہماری کامیابی قدم چومے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ صرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا آ بھی نہیں رہا، ہم سر پٹک رہے ہیں، لاکھ سر پٹک لیں، آپ کوشش نہیں کریں گے، آپ پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا